حریہ نے الماری سے اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے تو اس کا دل ایک انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ یہ خوف دانیال کا تھا، اس کا منگیتر جو ہر چھوٹی بات پر طوفان کھڑا کر دیتا تھا۔ میڈیکل فائنل ایئر کا رزلٹ آنے کے بعد حریہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے پورے کالج میں ٹاپ کیا تھا، لیکن اس کی یہ خوشی اس وقت اداسی میں بدل گئی جب اس کی پوسٹنگ دور دراز کے ایک پہاڑی علاقے کے سرکاری ہسپتال میں ہو گئی۔ یہ ایک پسماندہ علاقہ تھا جہاں ڈاکٹروں کی شدید کمی تھی اور حکومت کی طرف سے وہاں 3 مہینے کی ڈیوٹی لازمی تھی۔ اگر حریہ یہ ڈیوٹی جوائن نہ کرتی تو اس کی میڈیکل کی ڈگری روک دی جاتی۔ دانیال کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک شریف گھرانے کی لڑکی اکیلی اتنی دور پہاڑوں میں نوکری کرنے نہیں جائے گی۔ حریہ نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن دانیال اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ آج رات دانیال نے حریہ کو شہر کے ایک مہنگے ریسٹورانٹ میں ڈنر پر بلایا تھا تاکہ وہ اس معاملے پر آخری بات کر سکیں۔ حریہ نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنا اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر ایک گہری سانس لی۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو مضبوط کیا کہ وہ دانیال کو اپنی مجبوری ضرور سمجھائے گی۔ ریسٹورانٹ کی مدھم روشنیوں میں دانیال پہلے سے ایک میز پر بیٹھا موبائل فون استعمال کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات صاف نمایاں تھے۔ حریہ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی اس کی میز تک پہنچی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ حریہ نے دانیال کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا، السلام علیکم دانیال، کیسے ہو آپ؟ دانیال نے موبائل میز پر پٹخا اور حریہ کو گھورتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام۔ حریہ، میں ٹھیک نہیں ہوں اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میری اس پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ تم نے اب تک ہسپتال والوں کو منع کیوں نہیں کیا؟ میں نے تم سے صاف کہا تھا کہ تم اس پہاڑی علاقے میں نہیں جاؤ گی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں میری بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ حریہ نے اپنا لہجہ دھیما رکھتے ہوئے کہا، دانیال، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ میری مرضی نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی جاب ہے اور وہاں پوسٹنگ ہونا ایک قانونی مجبوری ہے۔ اگر میں نے یہ 3 مہینے وہاں ڈیوٹی نہ کی تو PMDC میری مستقل ڈگری کینسل کر دے گی۔ میری 5 سال کی یہ کڑی محنت اور ابا جان کا لگایا ہوا پیسہ سب برباد ہو جائے گا۔ آپ پلیز تھوڑا سا تو میرے کریئر کا سوچیں۔ دانیال نے طنزی انداز میں ہنستے ہوئے کہا، کریئر؟ حریہ، تم ایک لڑکی ہو اور بہت جلد تم میری بیوی بننے والی ہو۔ دانیال خان کی بیوی کو نوکری کرنے کی یا پیسہ کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا کہ تم سنبھال نہیں پاؤ گی۔ تم یہ ڈاکٹر بننے کا خواب اور شوق اپنے دماغ سے نکال دو، اور اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو شادی کے بعد شہر میں ہی کوئی چھوٹا موٹا کلینک کھول لینا، لیکن اس پسماندہ پہاڑی علاقے میں اکیلے جا کر ہاسٹل میں رہنا مجھے بالکل منظور نہیں ہے۔ وہاں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری منگیتر کسی غیر مرد کا علاج کرے۔ حریہ دانیال کی اس تنگ نظری پر دنگ رہ گئی۔ اسے دانیال کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن دانیال نے غصے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اسی دوران ویٹر کھانا لے کر میز پر آیا اور پلیٹیں سجانے لگا۔ ریسٹورانٹ میں کافی رش تھا اور آس پاس کی میزوں پر بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حریہ نے دانیال کو غصے میں دیکھ کر بات بدلنے کی کوشش کی اور کہا، دانیال، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، آپ پہلے کھانا کھا لیں، ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں۔ غصے سے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ دانیال کا غصہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، مجھے کوئی کھانا نہیں کھانا حریہ، تم میری بات کا سیدھا جواب دو، کیا تم اس نوکری کے لیے جا رہی ہو یا نہیں؟ ریسٹورانٹ کے چند لوگوں نے دانیال کی اونچی آواز سن کر ان کی میز کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ حریہ کو شدید شرمندگی کا احساس ہوا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، دانیال پلیز آہستہ بات کیجیے، سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہاں تماشا مت بنائیے۔ دانیال نے میز پر زور سے ہاتھ مارا جس سے پانی کا گلاس ہل کر گر گیا اور پانی پوری میز پر پھیل گیا۔ اس نے چلا کر کہا، تماشا میں بنا رہا ہوں یا تم نے میری بات کو مذاق سمجھ رکھا ہے؟ اگر تم اتنی دور اکیلی جا کر نوکری کرو گی تو لوگ مجھ پر تھوکیں گے کہ اپنے منگیتر کو پہاڑوں میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے تمہاری یہ نوکری بالکل منظور نہیں ہے، اور اگر تم نے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو یاد رکھنا کہ میں یہ منگنی توڑ دوں گا۔ میں کسی ایسی لڑکی کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا جو میرے فیصلوں کے آگے اپنے کریئر کو ترجیح دے۔ دانیال کی اس ہنگامہ آرائی اور اوچھی حرکت پر ریسٹورانٹ کا مینیجر بھی دوڑتا ہوا ان کی میز پر آیا اور کہنے لگا، سر پلیز امن قائم رکھیں، دوسرے گاہک پریشان ہو رہے ہیں۔ حریہ کی آنکھوں میں آنسو آ کر اس نے اپنی
زندگی میں کبھی ایسی شرمندگی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنی کرسی سے اٹھی، اپنا پرس اٹھایا اور ریسٹوران سے باہر کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ دانیال نے اسے روکنے کی زحمت بھی نہیں کی اور وہ وہیں بیٹھ کر غصے میں اپنا فون اٹھا کر کسی کو میسج کرنے لگا۔ حوریہ نے باہر آ کر ایک ٹیکسی لی اور روتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے ابا جان کو ساری بات بتائی۔ ابا جان دانیال کے اس رویے پر سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے حوریہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، حوریہ بیٹی، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم ایک ڈاکٹر ہو اور غریبوں کی خدمت کرنا تمہارا فرض ہے۔ دانیال کا یہ شک اور غصہ جائز نہیں ہے، تم اپنی ڈیوٹی جوائن کرو، میں دانیال کے ابا سے خود بات کروں گا۔ ابا جان نے دانیال کے والد کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا اور صاف کہہ دیا کہ حوریہ کی پڑھائی اور ڈگری کا معاملہ ہے، اسی لیے وہ 3 مہینے کے لیے وہاں ضرور جائے گی۔ دانیال کے والدین سلجھے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے دانیال کو سخت ڈانٹا اور اسے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ دانیال نے اپنے والدین کے دباؤ میں آ کر حوریہ کو جانے کی اجازت تو دی تھی، لیکن اس کے دل کا کینہ اور شک مزید گہرا ہو گیا تھا۔ اگلے 2 دنوں میں حوریہ نے اپنی سہیلیوں عائشہ اور ثنا کے ساتھ مل کر پیکنگ مکمل کی۔ عائشہ اور ثنا بھی اسی ہسپتال میں ڈیوٹی کے لیے منتخب ہوئی تھی۔ سفر کا دن آیا تو حوریہ کا دل اداس تھا، لیکن اس کے اندر ایک عزم بھی تھا۔ وہ اپنے ابا جان اور امی سے دعا لے کر سہیلیوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اس خوبصورت پہاڑی علاقے کی طرف روانہ ہو گئی، جہاں کا سفر بہت طویل اور کٹھن تھا۔ پہاڑی علاقے میں پہنچ کر وہاں کے مناظر نے حوریہ کے دل کو تھوڑا سکون پہنچایا۔ چاروں طرف اونچے اونچے سبز پہاڑ تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سرکاری ہسپتال ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقع تھا۔ اس کے ساتھ ہی لیڈیز ہاسپٹل بنا ہوا تھا، جہاں ان تینوں سہیلیوں کو ایک ہی بڑا کمرہ الاٹ کر دیا گیا۔ حوریہ نے اپنا سامان الماری میں رکھا اور تھکن کی وجہ سے بستر پر لیٹ گئی۔ ابھی اس نے آنکھیں بند ہی کی تھی کہ اس کے موبائل پر دانیال کی کال آنے لگی۔ حوریہ نے ایک گہری سانس لی اور فون اٹھا کر کہا، جی دانیال، السلام علیکم، میں پہنچ گئی ہوں ہاسٹل۔ دانیال نے دوسری طرف سے بنا کسی سلام دعا کے طنزیہ لہجے میں کہا، اچھا تم محترمہ آخرکار اپنی مرضی کر کے وہاں پہنچ ہی گئیں، گھر سے دور جا کر اب بہت آزادی محسوس ہو رہی ہوگی نا؟ ہسپتال تو صرف ایک بہانہ ہے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم وہاں نوکری کرنے نہیں بلکہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ عیاشی کرنے اور گھومنے پھرنے گئی ہو۔ شہر میں تو میری وجہ سے پابندیاں تھیں، اب وہاں جو مرضی آئے کرو، کوئی دیکھنے والا جو نہیں ہے۔ حوریہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، دانیال خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو، میں یہاں 12 گھنٹے کی سخت ڈیوٹی کرنے آئی ہوں۔ ہسپتال میں غریب مریضوں کا ہجوم ہے اور ہسپتال کے کمرے سے باہر نکلنے کا وقت بھی نہیں ملتا، آپ ہر وقت مجھ پر شک کیوں کرتے ہیں؟ دانیال نے غصے سے کہا، شک نہیں کر رہا حوریہ، میں سچ کہہ رہا ہوں، تم نے میری غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اکیلی وہاں بیٹھ کر نوکری کر رہی ہو، اگر میرا کوئی فون مس ہوا یا تم نے کسی غیر مرد ڈاکٹر سے بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر دانیال نے فون کاٹ دیا۔ حوریہ نے فون ایک طرف رکھا اور تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ عائشہ اور ثنا کمرے میں داخل ہوئیں تو انہوں نے حوریہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ عائشہ نے حوریہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ حوریہ، تم دانیال کی باتوں کی وجہ سے خود کو ہلکان مت کرو، وہ ہمیشہ سے ایسی ہی شکی ہے، تم اپنے کام پر دھیان دو، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے چند دن حوریہ کے لیے بہت مصروف گزرے۔ ہسپتال میں مریضوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ حوریہ دل لگا کر مریضوں کا علاج کرتی تھی، جس کی وجہ سے ہسپتال کا عملہ اور مقامی لوگ اس کی بہت عزت کرنے لگے تھے۔ دانیال روزانہ دن میں کئی بار فون کرتا اور اگر حوریہ OPD میں مصروف ہونے کی وجہ سے فون نہ اٹھا پاتی تو وہ بعد میں فون پر اس کی عزت اچھالنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتا۔ حوریہ دانیال کے اس رویے کو ایک برے خواب کی طرح برداشت کر رہی تھی اور بس یہ دعا کر رہی تھی کہ یہ 3 مہینے جلدی گزر جائیں۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد اتوار کا دن آیا، جو ان کی پہلی چھٹی کا دن تھا۔ عائشہ اور ثنا صبح ہی صبح تیار ہو گئیں اور انہوں نے حوریہ سے کہا کہ حوریہ، پچھلے 1 ہفتے سے ہم نے بہت سخت کام کیا ہے، آج چھٹی کا دن ہے تو کیوں نہ ہم اس علاقے کی مشہور جھیل کی سیر کرنے چلیں، وہاں کا منظر بہت پیارا ہے اور تھوڑی دیر گھومنے سے ہمارا دماغ بھی تازہ ہو جائے گا۔ تم بھی چلو، روز روز دانیال کی باتوں سے تمہارا دماغ جیم ہو چکا ہے۔ حوریہ نے پہلے تو منع کیا کیونکہ اسے دانیال کے غصے کا ڈر تھا، لیکن سہیلیوں کے بار بار اصرار پر وہ بھی تیار ہو گئی۔ اس نے ایک سادہ سا سفید رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنا اور اوپر ایک گرم چادر اوڑھ لی۔
وہ ہاسٹل کے گیٹ سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ ان کے پرس میں موجود فون دوبارہ بج اٹھا۔ حوریہ کا دل ایک دم بیٹھ گیا۔ اس نے سہیلیوں کی طرف دیکھا اور کانپتے ہاتھوں سے فون نکال کر کان سے لگایا۔ دانیال کی آواز میں ہمیشہ کی طرح زہر گھلا ہوا تھا۔ اس نے کہا، ہاں حوریہ، آج اتوار ہے تو یقیناً کوئی نیا پروگرام بنا ہوگا۔ ہسپتال میں تو آج چھٹی ہوگی نا؟ اب بتاؤ آج کہاں جانے کی تیاری ہے؟ حوریہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، دانیال میں اپنی سہیلیوں عائشہ اور ثنا کے ساتھ بس پاس ہی ایک جھیل ہے وہاں جا رہی ہوں۔ ہم پچھلے ایک ہفتے سے بہت تھک گئے ہیں، بس 1-2 گھنٹے میں گھوم کر واپس آ جائیں گے۔ اب پلیز غصہ مت کیجیے گا۔ دانیال فون پر زور سے چیخا، میں نہ کہتا تھا تم وہاں صرف عیاشی کرنے گئی ہو، نوکری تو صرف ایک ڈھونگ ہے۔ حوریہ نے روتے ہوئے کہا، دانیال خدا کے لیے میری بات سنو، میں صرف لڑکیوں کے ساتھ جا رہی ہوں، یہاں کوئی غیر مرد نہیں ہے ہمارے ساتھ، اور ہم بس تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے، آپ بات کا پتنگڑ مت بنائیں۔ دانیال نے حوریہ کی بات سنے بغیر فون کاٹ دیا۔ حوریہ نے آنکھوں سے آنسو پوچھے اور بے بسی سے اپنی سہیلیوں کی طرف دیکھا۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، حوریہ اب تم اس دانیال کے چکر میں اپنی چھٹی برباد مت کرو، چلو ہمارے ساتھ، تمہیں اچھا لگے گا، وہ ہمیشہ ایسے ہی چلائے گا، تم اپنا دل چھوٹا مت کرو۔ ہم نے تو تم سے کتنی بار کہا ہے کہ یہ رشتہ ختم کر کے اپنی جان چھڑا لو، لیکن تم بھی بس پتہ نہیں جو اس بوجھ کو اٹھائے گھوم رہی ہو۔ دوستوں کی بات پر حوریہ نے ایک گہری سانس لی اور اپنا فون بند کر کے پرس میں ڈال دیا۔ وہ چاہ کر بھی انہیں نہیں بتا سکی کہ اس رشتے کے پیچھے اس کی کیا مجبوری تھی۔ وہ سہیلیوں کے ساتھ ایک مقامی ٹیکسی میں بیٹھ کر جھیل کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے کے مناظر واقعی بہت جادوئی تھے۔ سڑک کے دونوں اطراف اونچے اونچے صنوبر کے درخت تھے اور پہاڑوں سے ٹھنڈی اور تازہ ہوا آ رہی تھی، جس نے حوریہ کے دل کے بوجھ کو تھوڑا ہلکا کر دیا۔ جھیل پر پہنچ کر تو جیسے وہ سب دنگ رہ گئیں۔ جھیل کا پانی بالکل نیلے رنگ کا اور شیشے کی طرح صاف تھا، جس میں آسمان اور پہاڑوں کا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں بہت سے سیاح آئے ہوئے تھے اور ہر طرف رونق تھی۔ عائشہ اور ثنا تصویریں بنانے لگیں اور حوریہ جھیل کے کنارے پیدل چلتے ہوئے گہری سانس لینے لگی۔ اس نے کچھ دیر کے لیے دانیال کے تانوں کو بھلا دیا اور قدرت کے اس خوبصورت شاہکار کا لطف لینے لگی، لیکن اسے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ پرسکون جھیل اس کی زندگی میں ایک ہولناک طوفان لانے والی ہے جو اس کی پوری دنیا کو اجاڑ کر رکھ دے گا۔ حوریہ چلتے چلتے عائشہ اور ثنا سے کافی دور نکل آئی تھی۔ اس کی دونوں سہیلیاں جھیل کے دوسرے کنارے پر لکڑی کے ایک چھوٹے سے پل کے پاس کھڑی مختلف زاویوں سے اپنی تصویریں بنانے میں مگن تھی۔ حوریہ کا دل اس رونق اور خوبصورتی کے باوجود اندر سے بالکل ویران ہو رہا تھا۔ وہ جھیل کے کنارے پڑے ایک بڑے اور ٹھنڈے پتھر پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے گرد اونی چادر کو مزید مضبوطی سے لپیٹ لیا۔ پہاڑوں سے آنے والی تیز ہوا اس کے چہرے کو چھو کر گزر رہی تھی، لیکن اس کے دل کے اندر جو آگ لگی تھی وہ اس ٹھنڈک سے بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ حوریہ نے جھیل کے نیلے پانی میں دیکھتے ہوئے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں سے ایک دم گرم آنسو نکل کر اس کے گلابی گال پر بہتا ہوا چادر میں جذب ہو گیا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو روکنا چاہتی تھی، لیکن دانیال کی کہی ہوئی کڑوی باتیں اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ وہ ہر وقت مجھ پر شک کیوں کرتا ہے؟ میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے؟ حوریہ نے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا۔ اسی سوال کے ساتھ اس کا ذہن ماضی کے ان اندھیرے گلیاروں میں چلا گیا جہاں اس کی زندگی کا سب سے بڑا سمجھوتا چھپا ہوا تھا۔ وہ یاد کرنے لگی کہ اس نے کتنی شدید مجبوری اور کرب کی حالت میں دانیال کا یہ رشتہ قبول کیا تھا۔ وہ کوئی عام حالات نہیں تھے۔ جب دانیال کا رشتہ ان کے گھر آیا تھا، حوریہ اس وقت میڈیکل کے 4تھے سال میں تھی اور اپنی پڑھائی میں بے حد مصروف تھی۔ اس کا دانیال سے شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ وہ دانیال کی بدتمیز اور شکی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے حوریہ کو گھٹنوں کے بل لا کھڑا کیا۔ وہ ایک ایسی غلطی تھی، ایک ایسا راز تھا جو حوریہ نے آج تک اپنے دل کی گہرائیوں میں دفن کر کے رکھا تھا۔ اس غلطی کا بوجھ اتنا بھاری تھا کہ حوریہ چاہ کر بھی کسی کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی تھی۔ اس ہولناک واقعے کے بعد حوریہ کے پاس دانیال کا ہاتھ تھامنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی تھی جب اسے اپنے والدین کی عزت اور سفید پوشی کو بچانے کے لیے دانیال جیسے خود غرض انسان کے سامنے اپنے خوابوں کی قربانی دینی پڑی۔ حوریہ کو اچھی طرح یاد تھا جب اس نے پہلی بار نماز پڑھتے ہوئے خدا کے سامنے رو رو کر فریاد کی تھی کہ یا اللہ، میں اس رشتے کو کبھی دل سے قبول نہیں کر پاؤں گی،
یہ لڑکا مجھے اندر سے مار دے گا، لیکن میری مجبوری بہت بڑی ہے، تو مجھے حوصلہ دے۔ حریہ نے اس دن کے بعد سے اپنی زندگی کو ایک قیدی کی طرح دانیال کے حوالے کر دیا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ایک مجبوری کی سزا اسے روزانہ اس طرح طعنوں اور شک کی صورت میں بھگتنی پڑے گی۔ دانیال کی ہر کال اس کے لیے ایک نیا صدمہ لاتی تھی، اور وہ خاموشی سے سب کچھ سہتی تھی کیونکہ وہ اس پرانے راز کو دوبارہ زندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حریہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور اس کے کندھے شدت سے رونے کی وجہ سے ہلنے لگے۔ وہ جھیل کے اس ویران کونے میں بیٹھ کر اپنے دل کا سارا غبار نکال رہی تھی۔ اب بھی حریہ اسی ماضی کے دردناک خیالات میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک جھیل کے وسط سے ایک زوردار شور اٹھا۔ پکنک منانے آئے لوگوں کی ہنستی مسکراتی آوازیں اچانک خوفناک چیخوں میں بدل گئیں۔ حریہ نے چونک کر اپنا چہرہ اٹھایا اور آنکھیں صاف کی۔ اس نے دیکھا کہ جھیل کے اس پار جہاں گہرا پانی تھا، وہاں لوگوں کا ایک بڑا ہجوم اکٹھا ہو رہا تھا۔ عائشہ اور ثنا بھی جو کچھ دیر پہلے تصویریں بنا رہی تھی، اب اس ہجوم کی طرف حیرت اور خوف سے دیکھ رہی تھی۔ حریہ پتھر سے کھڑی ہوئی اور اس سے غور سے سننے کی کوشش کی کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ تیز ہوا کے دوش پر کسی کی چلانے کی آواز آئی، کوئی بچاؤ اسے، سانس نہیں آ رہا، یہ لڑکا ڈوب رہا ہے، جلدی کرو، کوئی تو آگے بڑھو۔ حریہ نے دیکھا کہ 2 مقامی غوطہ خور پانی میں چھلانگ لگا چکے تھے، اور چند لمحوں کے بعد وہ ایک 20-21 سال کے نوجوان لڑکے کو پانی سے کھینچ کر کنارے کی طرف لا رہے تھے۔ وہ نوجوان بالکل بے ہوش تھا اور اس کا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ کنارے پر کھڑے سینکڑوں لوگ صرف تماشا دیکھ رہے تھے۔ حریہ نے دیکھا کہ عائشہ اور ثنا اس ہجوم سے کافی دور کھڑی خوفزدہ ہو رہی تھی، لیکن حریہ کے اندر کا ڈاکٹر اب جاگ چکا تھا۔ وہ اپنی ماضی کی تمام تر اداسیاں اور دانیال کا خوف بھول کر اس ہجوم کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کا اونی شال اس کے کندھوں سے سرک گیا، لیکن اسے اس وقت اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف اس ڈوبتے ہوئے انسان کی جان بچانا چاہتی تھی جو موت کے منہ میں جا رہا تھا۔ حریہ جب ہجوم کو چیرتی ہوئی کنارے پر پہنچی تو منظر انتہائی دردناک تھا۔ غوطہ خوروں نے اس نوجوان کو ریت پر سیدھا لٹا دیا تھا اور اس کے منہ سے ہلکا سفید جھاگ نکل رہا تھا۔ حریہ نے آگے بڑھ کر اس کی نبض ٹٹولی، لیکن وہاں کوئی حرکت نہیں تھی۔ اس نے لڑکے کے سینے پر ہاتھ رکھا تو دل کی دھڑکن بھی غائب تھی۔ حریہ نے اونچی آواز میں وہاں کھڑے لوگوں سے کہا، پیچھے ہٹے، پلیز اسے ہوا آنے دیں، کوئی ایمبولینس کو فون کرو، جلدی کریں، اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ لیکن حریہ کی یہ بات سن کر بھی وہاں موجود ہجوم میں سے کوئی ایک بندہ بھی مدد کے لیے آگے نہیں آیا، بلکہ حریہ نے حیرت اور دکھ سے دیکھا کہ وہاں کھڑے زیادہ تر لڑکے اور مرد اپنے موبائل فون نکال کر اس مرتے ہوئے انسان کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ کچھ لوگ حریہ کی تصویریں کھینچ رہے تھے اور کچھ سوشل میڈیا پر لائیو جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس جدید دور کی یہ منافقت دیکھ کر حریہ کا خون کھول اٹھا، لیکن اس کے پاس بحث کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نوجوان کے دماغ کو آکسیجن ملنا بند ہو چکی تھی، اور اگر اگلے 2 منٹ میں اس کا دل دوبارہ نہ دھڑکا تو وہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا۔ حریہ نے بنا کچھ سوچے سمجھے اور اپنی عزت یا معاشرے کے طعنوں کی پرواہ کیے بغیر فوراً اس نوجوان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر لاک کیے اور لڑکے کے سینے کے بالکل درمیان میں رکھ کر پوری طاقت سے پش کرنا شروع کر دیا، یعنی CPR دینا شروع کیا۔ 1 2 3 4 حریہ اونچی آواز میں گنتی گن رہی تھی اور اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ 30 بار سینے کو دبانے کے بعد بھی لڑکے کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ حریہ کو معلوم تھا کہ اب اسے ریسکیو بریتھ، یعنی اپنی سانسیں اس کے اندر منتقل کرنی ہوں گی۔ یہ ایک میڈیکل کا طریقہ کار تھا، لیکن ایک روایتی معاشرے میں ایک جوان لڑکی کا ایک اجنبی لڑکے کے منہ پر منہ رکھ کر سانس دینا بہت بری بات سمجھی جاتی تھی۔ اس نے اس عمل کے لیے ارد گرد کھڑے لوگوں کی مدد مانگنی چاہی، لیکن ان میں سے کوئی بھی حریہ کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ سب اس وقت موبائل فون نکالے اس منظر کو کیپچر کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ تھے۔ جب حریہ کو اندازہ ہوا کہ اس کے سوا یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا تو حریہ نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی دانیال کے غصے یا لوگوں کی بنائی جانے والی ویڈیوز کا نہیں سوچا۔ اس نے لڑکے کی ناک کو 2 انگلیوں سے بند کیا اور اس کا سر تھوڑا پیچھے جھکایا اور اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ کر پوری طاقت سے اپنی سانس اس کے سینے میں بھرنا شروع کر دی۔ حریہ نے ایک بار سانس دی، پھر دوبارہ اس کے سینے کو دبانا شروع کیا۔ ہجوم میں موجود لوگ یہ دیکھ کر کانا پھوسی کرنے لگے اور ویڈیوز بنانے والے اپنے موبائل کے کیمرے حریہ کے چہرے کے اور قریب لے آئے۔ عائشہ اور ثنا نے دور سے یہ دیکھا تو ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ عائشہ نے چلانے کی کوشش کی، حریہ پیچھے ہٹو، لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، دانیال دیکھ لے گا تو قیامت آ جائے گی۔
لیکن حریہ کو اس وقت کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. اس سے صرف اس لڑکے کے سینے کی خاموشی سنائی دے رہی تھی. وہ مسلسل تیسری بار CPR دے رہی تھی. اس کے ہاتھ تھک چکے تھے اور اس کی اپنی سانسیں اکھڑ رہی تھی. اس نے دوبارہ اپنا منہ اس لڑکے کے منہ پر رکھا اور اپنی آخری سانس اس کے اندر پھونک دی، اور جیسے ہی اس نے سر اٹھایا اس نوجوان کے سینے میں ایک زوردار جھرجھری آئی. اس نے زور سے کھانسا اور اس کے منہ سے بہت سارا پانی باہر نکل آیا. اس لڑکے کی آنکھیں ہلکی سی کھلی اور اس نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا. اس کی نبض دوبارہ چل پڑی تھی اور اس کا دل دھڑکنے لگا تھا. حریہ نے سکا سانس لیا. اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی مرتے ہوئے انسان کو زندگی کی طرف واپس لایا تھا. لڑکی کے کچھ دوست جو اب تک دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے اب دوڑتے ہوئے آگے آئے اور انہوں نے حریہ کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس لڑکے کو اٹھایا اور اپنی گاڑی کی طرف لے گئے کیونکہ ہسپتال وہاں سے دور تھا. حریہ وہیں ریت پر بیٹھ گئی. اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی. عائشہ اور ثنا بھی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور انہوں نے فوراً حریہ پر اس کی چادر ڈال دی. عائشہ کا چہرہ خوف سے سفید تھا. اس نے حریہ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کہا، حریہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم نے دیکھا نہیں وہاں کتنے لوگ موبائل لے کر کھڑے تھے؟ سب نے تمہاری ویڈیو بنا لی ہے. اگر یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر چلے گا اور دانیال تک پہنچ گئی تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا. ثنا نے بھی پریشانی سے کہا، ہاں حریہ عائشہ سچ کہہ رہی ہے، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے. حریہ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، میں ایک ڈاکٹر ہوں عائشہ، اگر میں وہاں کھڑی رہتی تو وہ لڑکا مر جاتا. میری پڑھائی کا کیا فائدہ اگر میں کسی کی جان نہ بچا سکوں؟ دانیال کو میں خود سمجھا دوں گی. وہ تینوں جلدی سے ٹیکسی میں بیٹھی اور ہاسٹل واپس آ گئیں. حریہ نے کمرے میں آ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی. اسے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اگلے 12 گھنٹے اس کی زندگی کے آخری پرسکون گھنٹے ثابت ہونے والے ہیں، کیونکہ وہ ویڈیو انٹرنیٹ کے سمندر میں اپلوڈ ہو چکی تھی اور تیزی سے پھیل رہی تھی، جو اس کی عزت کو ہمیشہ کے لیے نگلنے والی تھی. اگلی صبح جب حریہ کی آنکھ کھلی تو پہاڑوں پر معمول سے زیادہ گہری دھند چھائی ہوئی تھی. ہسپتال کی OPD میں مریضوں کا رش ہمیشہ کی طرح شروع ہو چکا تھا. حریہ نے اپنا سفید کوٹ پہنا اور اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈال کر جیسے ہی اپنے کیبن کی طرف بڑھنے لگی تو اسے محسوس ہوا کہ ہسپتال کا عملہ اور نرسیں اسے دیکھ کر آپس میں کانا پھوسی کر رہی ہیں. عائشہ اور ثنا بھی اپنے کیبن کے باہر کھڑی تھی اور ان کے چہروں پر شدید پریشانی کے تاثرات تھے. حریہ نے عائشہ کے پاس جا کر پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ سب لوگ مجھے اس طرح عجیب نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ عائشہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے موبائل فون نکالا اور حریہ کے سامنے کر دیا. اسکرین پر جھیل کا وہی منظر تھا جو کل پیش آیا تھا. ویڈیو سوشل میڈیا کے تمام بڑے پیجز پر اپلوڈ ہو چکی تھی اور اس پر لاکھوں ویوز آ چکے تھے. حریہ نے دیکھا کہ جہاں کچھ لوگ کمنٹ میں اس کی اس بہادری کی تعریف کر رہے تھے اور اسے ایک سچی مسیحا کہہ رہے تھے، وہیں انٹرنیٹ پر موجود ایک بہت بڑے طبقے نے اس پر گندے گندے کمنٹس کی بوچھار کر رکھی تھی. لوگ لکھ رہے تھے کہ یہ کیسی بے حیا لڑکی ہے جس نے ایک غیر مرد کے منہ پر منہ رکھ دیا. کیا یہی ہمارے معاشرے کی ڈاکٹرز ہیں؟ اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا ہے. حریہ وہ کمنٹس پڑھ کر دنگ رہ گئی. اس کا سر چکرانے لگا. اسے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کسی کی جان بچانے کا صدمہ اسے اس طرح جھیلنا پڑے گا. ابھی وہ اس صدمے سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ اس کے پرس میں موجود فون زور زور سے بجنے لگا. حریہ نے دیکھا تو اس کے گھر سے امی کی کال آ رہی تھی. اسے کانپتے ہوئے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے امی کی دھاڑیں مار کر رونے کی آواز آئی. حریہ نے گھبرا کر پوچھا، امی کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہیں؟ امی نے روتے ہوئے کہا، حریہ بیٹی تم فوراً گھر واپس آ جاؤ. تمہارے ابا جان کو دل کا بہت شدید دورہ پڑا ہے، وہ ہسپتال کے ICU میں ہیں. حریہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. اس کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا. اس نے روتے ہوئے پوچھا، امی ابا جان کو اچانک ہارٹ اٹیک کیسے ہوا؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھے. امی نے روتے ہوئے کہا، بیٹی مجھے کچھ نہیں معلوم، بس تم جلدی پہنچو. حریہ نے فون رکھا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے سینئر پروفیسر کو ایک ہنگامی درخواست دی اور عائشہ اور ثنا کے ساتھ گاڑی لے کر اپنے شہر کی طرف بھاگی. پورے راستے حریہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. اس کا دل کسی انجانے خوف سے پھٹا جا رہا تھا کہ آخر اس کے ابا جان کو یہ سب کیسے ہو گیا. جب حریہ اپنے شہر کے ہسپتال پہنچی تو امی باہر راہداری میں بیٹھ کر رو رہی تھی. حریہ نے بھاگ کر امی کو گلے سے لگایا اور پوچھا، امی ابا جان کیسے ہیں اور یہ سب اچانک کیوں ہوا؟ امی نے حریہ کو اپنے سے دور کیا اور ان کی آنکھوں میں دکھ اور ملامت کے تاثرات تھے. امی نے کہا، حریہ بیٹی تم نے یہ کیا کر دیا؟ کل شام سے دانیال اور اس کے گھر والوں نے ہمارے فون پر اس ویڈیو کی لنک بھیجنا شروع کر دیے تھے
دانیال نے تمہارے ابا کو فون کر کے اتنی گندی گندی باتیں کی کہ تمہاری بیٹی نے ہماری غیرت کا جنازہ نکال دیا. وہ جیل پر غیر مردوں کے ساتھ عیاشیاں کر رہی ہے. اور دانیال نے صاف کہہ دیا کہ وہ یہ منگنی توڑ رہا ہے. دنیا والوں کی باتوں کا اور دانیال کے اس طوفان کا صدمہ تمہارے ابا برداشت نہیں کر پائے. ان کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو گیا کہ انہیں دل کا دورہ پڑ گیا. حوریہ یہ سن کر فرش پر بیٹھ گئی. اس کے اپنے ہی کیے ہوئے ایک نیک کام نے اس کے باپ کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا. وہ رو رو کر خدا سے اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگنے لگی. ابھی وہ لوگ ICU کے باہر ہی کھڑے تھے کہ دانیال اپنے والدین کے ساتھ راہداری میں داخل ہوا. اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں حوریہ کے لیے صرف نفرت تھی. دانیال حوریہ کے قریب آیا اور سب کے سامنے چلا کر کہنے لگا، واہ ڈاکٹر حوریہ واہ، آپ نے تو کمال کر دیا. میں نے تو سنا تھا کہ ڈاکٹرز ہسپتال میں علاج کرتے ہیں، لیکن آپ تو جھیل کے کناروں پر اکیلی جا کر غیر مردوں کو چوم رہی ہیں آکسیجن دینے کے بہانے. آپ نے میری اور میرے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی. میں نے تم سے پہلے ہی دن کہا تھا کہ تم وہاں نوکری کرنے نہیں بلکہ اپنی مرضی کی عیاشیاں کرنے گئی ہو، اور دیکھو میری بات سچ ثابت ہو گئی. حوریہ نے روتے ہوئے دانیال کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، دانیال خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ. وہاں میرے ابا اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ ایک میڈیکل ایمرجنسی تھی. اگر میں اس لڑکے کو CPR نہ دیتی تو وہ مر جاتا. دانیال نے زور سے ہنستے ہوئے کہا، مر جاتا تو مر جاتا، تمہارا کیا لگتا تھا وہ؟ تم نے اپنی اس گھٹیا حرکت سے مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا. میرے دوست مجھے وہ ویڈیو بھیج کر میرا مذاق اڑا رہے ہیں. میں کسی ایسی بے حیا لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتا. دانیال نے اپنی انگلی سے منگنی کی قیمتی انگوٹھی اتاری اور پوری طاقت سے حوریہ کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، یہ لو اپنی انگوٹھی اور دفع ہو جاؤ میری زندگی سے. آج کے بعد میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے. دانیال کے والدین نے بھی حوریہ کی امی کو تانے دیے اور وہ سب حوریہ کو اس حال میں روتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے. حوریہ سسکیاں لیتی رہی اور اس کا دل اس بے بنیاد الزام پر خون کے آنسو رو رہا تھا کہ جس معاشرے میں اس نے ایک انسان کی جان بچائی، اسی معاشرے نے اسے بد کردار بنا کر پیش کر دیا. چند گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر باہر آئے اور انہوں نے بتایا کہ ابا جان اب ہوش میں آ چکے ہیں اور خطرے سے باہر ہیں. حوریہ جلدی سے اپنے آنسو پوچھ کر ICU کے اندر داخل ہوئی. ابا جان بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کے چہرے پر شدید کمزوری تھی. جیسے ہی انہوں نے حوریہ کو دیکھا انہوں نے دھیمے سے اپنے دونوں ہاتھ کھول دیے. حوریہ بھاگ کر اپنے باپ کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس نے روتے ہوئے کہا، بابا مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوئی. میں نے کوئی گناہ نہیں کیا بابا، میں نے صرف ایک انسان کی جان بچائی تھی. ابا جان نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے حوریہ کے سر کو چوما اور کمزور آواز میں کہا، حوریہ بیٹی، مجھے اپنی پرورش اور اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے. تم نے ایک ڈاکٹر ہونے کا فرض نبھایا ہے اور ایک انسان کی جان بچانا، پوری انسانیت کو بچانا ہے. دنیا والے اور یہ دانیال جو مرضی کہے، میرے دل میں تمہارے لیے عزت اور بڑھ گئی ہے. تم بالکل پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. حوریہ نے اپنے باپ کے ہاتھ چومے اور کہا، بابا میں اب کیا کروں؟ دانیال نے رشتہ توڑ دیا ہے. ہسپتال والے بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں. کیا میں اپنی ڈیوٹی پر واپس جاؤں یا یہ نوکری چھوڑ دوں؟ ابا جان نے سختی سے کہا، نہیں بیٹی، تم بالکل واپس جاؤ گی. تم نے کوئی چوری نہیں کی، تم ایک سچی ڈاکٹر ہو. تم دنیا کے ڈر سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. اگلے ہی دن حوریہ کے ہسپتال کے ایک انتہائی سینئر پروفیسر ڈاکٹر زمان، جو حوریہ کی قابلیت سے بہت واقف تھے، انہوں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی تھی اور حوریہ کے ابا جان کی بیماری کا سن کر ان کی عیادت کے لیے اسی ہسپتال پہنچے. انہوں نے حوریہ کو پریشان دیکھا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، حوریہ بیٹی، مجھے تم پر فخر ہے. تم نے جو کل کیا وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. سوشل میڈیا کی ان جاہل باتوں پر دھیان مت دو. مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ابا کی طبیعت بہت خراب ہے اور انہیں اس وقت تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے. اسی لیے میں نے اپنے مخصوص اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے تمہارا اس پہاڑی علاقے کے ہسپتال سے ٹرانسفر اسی شہر کے مرکزی سرکاری ہسپتال میں کروا دیا ہے، تاکہ تم اپنے ابا جان کے پاس رہ کر ان کی دیکھ بھال بھی کر سکو اور اپنی ہاؤس جاب کی ڈیوٹی بھی پوری کر سکو. یہ سن کر حوریہ کی امی اور ابا جان نے پروفیسر زمان کا بہت شکریہ ادا کیا. حوریہ کو ایک نئی زندگی مل گئی تھی. وہ اب اپنے شہر کے ہسپتال میں ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے تیار تھی. پروفیسر زمان کی مداخلت کے بعد حوریہ کا ٹرانسفر تو شہر کے مرکزی سرکاری ہسپتال میں ہو گیا تھا، لیکن اس کے لیے ذہنی سکون اب بھی ایک خواب بنا ہوا تھا. ہسپتال کا پہلا ہی دن حوریہ کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا. اگرچہ ہسپتال کے چند سینئر ڈاکٹرز اور نرسیں اس کی بہادری سے واقف تھیں اور اس کی عزت کرتی تھیں، لیکن سوشل میڈیا کے زہر نے ہسپتال کے نچلے عملے اور کچھ منچلے مریضوں کے دماغ خراب کر دیے تھے.
حریہ جب بھی وارڈ میں راؤنڈ کے لیے نکلتی تو اسے اپنے پیچھے کانا پھوسی اور طنزیہ ہنسی کی آوازیں سنائی دیتی۔ ایک دن جب وہ ایمرجنسی وارڈ میں ایک مریض کی پٹی کر رہی تھی تو پاس کھڑے دو لڑکوں نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا کہ یار آج کل تو ڈاکٹرز علاج ادویات سے نہیں کرتے بلکہ براہ راست اپنی سانسیں دیکھ کر کرتی ہیں۔ کاش ہماری طبیعت بھی جھیل کے کنارے خراب ہو جاتی تو کیا ہی بات تھی۔ حریہ نے یہ سن کر اپنے دانت بھینچ لیے لیکن وہ خاموش رہی۔ ایک اور موقع پر جب وہ کوریڈور سے گزر رہی تھی تو ہسپتال کے ایک وارڈ بوائے نے بدتمیزی کی حد پار کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں بھی سانس کی بڑی تکلیف رہتی ہے، کبھی ادھر بھی نظر کرم ہو جائے۔ حریہ کا دل تڑپ کر رہ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا کہ کسی انسان کی ڈوبتی ہوئی زندگی کو بچانا کتنا بڑا گناہ بن گیا کہ اب ہر راہ چلتا انسان اس کی عزت پر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ جہاں دنیا کا ایک اچھا رخ اس کی تعریف کر رہا تھا وہیں معاشرے کا یہ بھیانک اور منفی چہرہ اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ وہ روز رات کو گھر جا کر روتی تھی اور ابا جان کے سامنے اپنے دل کا حال چھپانے کی کوشش کرتی تھی کیونکہ وہ ابا جان کو دوبارہ کسی صدمے میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہسپتال میں اس ذہنی تناؤ کے ساتھ کام کرتے ہوئے حریہ کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ ایک صبح جب وہ ہسپتال پہنچی تو نرسنگ اسٹیشن پر غیر معمولی ہلچل تھی۔ تمام نرسیں اور جونیئر ڈاکٹرز اچھے کپڑے پہن کر الرٹ کھڑے تھے۔ حریہ نے اپنی سینئر نرس کلثوم سے پوچھا کہ کلثوم آپا آج ہسپتال میں کیا کوئی خاص بات ہے؟ سب اتنے تیار کیوں ہیں؟ کلثوم آپا نے حریہ کو ایک طرف لے جا کر بتایا کہ حریہ تمہیں شاید معلوم نہیں ہے، اس ہسپتال کا جو اصل مالک اور بورڈ کے چیئرمین ہے ان کا اکلوتا بیٹا جو امریکہ سے میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم اور کارڈیولوجی کی اسپیشلائزیشن کر کے واپس آیا ہے۔ وہ آج سے اس ہسپتال کے نئے چیف کنسلٹنٹ اور ڈائریکٹر کے طور پر چارج سنبھال رہا ہے۔ وہ بہت سخت مزاج اور اصول پسند انسان ہے، اسی لیے سب ڈرے ہوئے ہیں۔ اور ہاں، پروفیسر زمان نے تمہاری کارکردگی دیکھ کر فیصلہ کیا ہے کہ تم اب سے انہی کی ماتحت کام کرو گی اور ان کی تمام سرجریز اور راؤنڈز میں انہیں اسسٹ کرو گی۔ یہ سن کر حریہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس کے دل میں ایک دم گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ پہلے ہی ہسپتال میں اس کی ویڈیو کی وجہ سے اتنا تماشا بنا ہوا ہے اور اب ایک ایسے سخت مزاج باس کے ساتھ کام کرنا پڑے گا جو باہر سے پڑھ کر آیا ہے۔ نہ جانے اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا اور اس کا رویہ حریہ کے ساتھ کیسا ہوگا۔ وہ اسی شدید پریشانی اور خوف کے عالم میں اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی جہاں اسے نئے باس کی آمد کا انتظار کرنا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈائریکٹر کے آفس سے حریہ کو پیغام ملا کہ نئی چیف ڈاکٹر نے اسے فوراً اپنے VIP کیبن میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حریہ نے اپنے چہرے پر پھیلی پریشانی کو چھپانے کے لیے گہرا سانس لیا، اپنے سفید کوٹ کے بٹن درست کیے اور کانپتے قدموں کے ساتھ ڈائریکٹر بلاک کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی وہ چیف ڈاکٹر کے شاندار اور بڑے کمرے کے دروازے پر پہنچی اس کی دل کی دھڑکنیں اس کے حلق میں بج رہی تھیں۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو اندر سے گہری اور پروقار مردانہ آواز آئی کہ اندر آ جائیں۔ حریہ نے ہینڈل گھمایا اور کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں بڑی بڑی شیشے کی کھڑکیاں تھیں جہاں سے پورے شہر کا منظر نظر آ رہا تھا اور سامنے ایک بڑی مہنگی لکڑی کی میز کے پیچھے ایک شخص پشت گھمائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ حریہ نے ادب سے سر جھکایا اور کہا السلام علیکم سر، میں ڈاکٹر حریہ ہوں، پروفیسر زمان نے مجھے آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حریہ کی آواز سنتے ہی وہ شخص آہستہ سے مڑا اور جیسے ہی اس نے اپنی پشت گھما کر حریہ کی طرف دیکھا حریہ کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ سے اس کی ڈائری اور پین فرش پر گر گئے اور اس کے ہوش بالکل اڑ گئے۔ اس کے سامنے جو شخص مہنگے 3 پیس سوٹ میں کھڑا مسکرا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی 27 سال کا نوجوان تھا جس کی جان حریہ نے جھیل سیف الملوک کے کنارے اپنی سانسیں دے کر بچائی تھی۔ وہ جھیل کا ڈوبتا ہوا اجنبی نوجوان دراصل اس پورے ہسپتال کے مالک کا بیٹا اور امریکہ کا کوالیفائڈ ڈاکٹر شہریار تھا۔ شہریار کی آنکھوں میں حریہ کے لیے بے پناہ عزت، تشکر اور احترام کا سمندر تھا۔ اس نے میز سے آگے بڑھ کر فرش سے حریہ کی گری ہوئی ڈائری اٹھائی اور حریہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ وعلیکم السلام ڈاکٹر حریہ، مجھے خوشی ہے کہ میری مسیحا میری اسسٹنٹ بن کر میرے ساتھ کام کرے گی۔ حریہ شہریار کو اس روپ میں دیکھ کر بالکل گونگی ہو چکی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس حیران کن موڑ پر زندگی کو کیا نام دے۔ شہریار نے حریہ کے چہرے پر پھیلی حیرت کو دیکھ کر ایک دھیمی اور پروقار مسکراہٹ کے ساتھ کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر حریہ پلیز بیٹھیے، آپ کا اس طرح کھڑے رہنا مجھے شرمندہ کر رہا ہے۔ حریہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی ڈائری پکڑی اور خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔
اس کا دماغ ابھی تک اس سچائی کو قبول کرنے سے قاصر تھا کہ جھیل کا وہ مرتا ہوا لڑکا آج اس کے سامنے اس ہسپتال کا چیف بن کر کھڑا تھا۔ شہریار اپنی میز کے گرد گھوم کر اپنی کرسی پر بیٹھا اور گہری نظروں سے حوریہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہے آپ اس وقت شدید حیرت میں ہیں، لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی جس نے اپنی پرواہ کیے بغیر مجھے ایک نئی زندگی دی تھی۔ میں نے سوشل میڈیا پر آپ کا نام تلاش کیا، آپ کی تصویر کے ذریعے آپ کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ آپ کی کوئی سوشل ایکٹیویٹی نہیں تھی، آپ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر موجود ہی نہیں تھی۔ میں بہت مایوس ہو چکا تھا، لیکن پھر میں نے اس علاقے کی سرکاری ہسپتال کا ریکارڈ چیک کروایا تو مجھے پتہ چلا کہ آپ کا ٹرانسفر واپس اسی شہر کے مرکزی ہسپتال میں ہو چکا ہے۔ اور قسمت کا کھیل دیکھیے کہ یہ ہسپتال میرے والد کا ہے اور قدرت نے ہمیں اس طرح دوبارہ آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ شہریار کی باتوں میں ایک عجیب سا سحر اور احترام تھا جو حوریہ کے دل کے زخموں پر مرہم کا کام کر رہا تھا۔ ڈاکٹر حوریہ، میں آپ کی پیشہ ورانہ مہارت اور آپ کی بہادری کا بے حد شکر گزار ہوں۔ دنیا والے سوشل میڈیا پر جو مرضی کہیں، لیکن میرے اور میرے خاندان کی نظر میں آپ ایک سچے مسیحا ہیں، اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ اب سے میرے ساتھ کام کریں گی۔ حوریہ نے نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں کہا کہ سر شکریہ، آپ کا میں نے صرف ایک ڈاکٹر ہونے کا فرض نبھایا تھا۔ شہریار نے مسکرا کر کہا کہ فرض تو سب نبھاتے ہیں حوریہ، لیکن جس طرح آپ نے نبھایا وہ کوئی عام لڑکی کر ہی نہیں سکتی۔ اب آپ بالکل بے فکر ہو کر کام کیجیے، یہاں آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ اس دن کے بعد سے حوریہ کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ شہریار نے حوریہ کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا تھا۔ وہ جب بھی کسی سرجری کے لیے جاتا یا وارڈز کے راؤنڈ پر نکلتا، حوریہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ شہریار نے ہسپتال کے پورے عملے کو سخت ہدایات جاری کر دی تھی کہ ڈاکٹر حوریہ کے خلاف کوئی بھی کانا پھوسی یا بدتمیزی برداشت نہیں کی جائے گی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لڑکے جو حوریہ پر فقرے کستے تھے اب اسے دیکھ کر راستے بدل لیتے تھے۔ کام کے دوران شہریار اور حوریہ کے درمیان روزانہ بات چیت ہوتی تھی۔ شہریار جتنا بڑا ڈاکٹر تھا اتنا ہی نرم دل اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ وہ حوریہ کو ہر میڈیکل کیس میں بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کرتا تھا، جس کی وجہ سے حوریہ کا کھویا ہوا اعتماد آہستہ آہستہ واپس لوٹ رہا تھا۔ حوریہ کو محسوس ہونے لگا تھا کہ دانیال کے دیے ہوئے زخموں کے بعد شہریار کی دوستی اور اس کا احترام اس کے لیے ایک بہت بڑا سہارا بن چکے ہیں۔ وہ دونوں اکثر ہسپتال کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر میڈیکل کیسز پر بحث کرتے اور ان کی یہ تال میل ہسپتال میں ایک بہترین مثال بن چکی تھی۔ ایک دن حوریہ اور شہریار ہسپتال کی تیسری منزل پر کارڈیالوجی وارڈ کے باہر کھڑے ایک مریض کی رپورٹ دیکھ رہے تھے۔ دونوں کسی سنجیدہ مسئلے پر بات کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرا رہے تھے کہ اچانک کوریڈور کے دوسرے کونے سے بھاری قدموں کی آواز آئی۔ حوریہ نے چونک کر دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے دانیال کھڑا تھا اور اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی تھا۔ دانیال نے جیسے ہی حوریہ کو ڈاکٹر شہریار کے اتنے قریب کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے دیکھا، اس کا شک سچائی کے یقین میں بدل گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے بدصورت ہو گیا۔ وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح ان کی طرف بڑھا۔ دانیال نے حوریہ کی مٹھیاں بھیج کر دیکھا اور پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے آگے بڑھ کر شہریار کا مہنگا گریبان اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ دانیال نے ہسپتال کے تمام مریضوں اور عملے کے سامنے زور سے چلاتے ہوئے کہا کہ اچھا تو یہ تماشا چل رہا ہے یہاں، میں نہ کہتا تھا کہ تم ایک نمبر کی بے حیا لڑکی ہو۔ جھیل پر اس کو سانسیں دینا تو صرف ایک شروعات تھی، اب ہسپتال میں نوکری کے بہانے اس کے ساتھ یہاں گلچھڑے اڑائے جا رہے ہیں۔ دانیال کے دوست نے بھی طنزی انداز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ ہسپتال کی راہداری میں ایک دم ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ نرسیں اور جونیئر ڈاکٹرز یہ ہنگامہ دیکھ کر دوڑے چلے آئے۔ حوریہ دانیال کی اس گھٹیا حرکت پر بری طرح کانپنے لگی۔ اس نے روتے ہوئے دانیال کا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی اور کہا کہ دانیال خدا کے لیے چھوڑو، یہ ہسپتال کے چیف ڈاکٹر ہیں، تم یہاں کیا تماشا کھڑا کر رہے ہو؟ ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن دانیال نے حوریہ کو زور سے دھکا دیا جس سے وہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ دانیال نے شہریار کو گھورتے ہوئے کہا کہ تم جیسے بڑے ڈاکٹرز شریف لڑکیوں کو نوکری کا جھانسا دے کر ان کا استعمال کرتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں ایک بدکردار لڑکی کے ساتھ یہاں رنگ رلیاں مناتے ہوئے؟ شہریار جو اب تک خاموش تھا، اس کی آنکھوں میں ایک ہولناک غصہ اتر آیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے دانیال کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹایا اور دانیال کی کلائی کو اتنی مضبوطی سے مروڑا کہ دانیال کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ شہریار نے اپنے گارڈز کو جو باہر کھڑے تھے اونچی آواز میں پکارا، گارڈز فوراً اندر آؤ۔ 4 چوبند گارڈز ہتھیاروں کے ساتھ کوریڈور میں داخل ہوئے۔ شہریار نے دانیال کو گارڈز کی طرف دھکیلتے ہوئے سرد لہجے میں کہا کہ اس جاہل انسان کو
اور اس کے اس گھٹیا دوست کو ہسپتال کی حدود سے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالو۔ اگر یہ دوبارہ اس ہسپتال کے آس پاس بھی نظر آئے تو ان کی ٹانگیں توڑ دو۔ گارڈز نے دانیال اور اس کے دوست کو دونوں بازوؤں سے پکڑا اور سب کے سامنے ذلیل کرتے ہوئے ہسپتال سے باہر پھینک دیا۔ دانیال باہر جاتے ہوئے بھی چلا رہا تھا کہ حوریہ، تم یاد رکھنا، میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ ہنگامہ ختم ہونے کے بعد راہداری میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ شہریار نے اپنے گریبان کو درست کیا، اس کا سانس غصے کی وجہ سے پھولا ہوا تھا۔ اس نے مڑ کر حوریہ کی طرف دیکھا جو دیوار کے ساتھ لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شہریار حوریہ کے قریب آیا اور بہت دھیمے لیکن سنجیدہ لہجے میں پوچھا کہ ڈاکٹر حوریہ، اب مجھے صاف صاف بتائیے کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ گھٹیا انسان کون تھا اور اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ حوریہ نے اپنے آنسو پوچھنے کی ناکام کوشش کی اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا، سر، وہ دانیال تھا، میرا منگیتر۔ جھیل والے اس حادثے کے بعد جب میری وہ ویڈیو وائرل ہوئی تو اس نے مجھ پر بد کرداری کا الزام لگا کر سب کے سامنے منگنی توڑ دی اور میری انگوٹھی میرے منہ پر مار کر چلا گیا۔ اسی صدمے کی وجہ سے میرے ابا جان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ شہریار نے حوریہ کی بات سنی تو اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ شہریار نے حوریہ کی آنکھوں میں چپکتے ہوئے آنسو دیکھے تو اس کا دل مٹھی میں بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ حوریہ نے جس اجنبی نوجوان کو اپنی سانسیں دیکھ کر موت کے منہ سے نکالا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود شہریار تھا، اور اس ایک نیک کام کی سزا حوریہ کو اس کی منگنی اور اس کے باپ کی صحت کی قربانی دیکھ کر بھگتنی پڑ رہی تھی۔ شہریار نے گہرا سانس لیا اور حوریہ کے کندھے پر انتہائی احترام سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر حوریہ، آپ نے اس دن جھیل پر میری جان بچائی تھی اور آج دانیال نے جو تماشا کھڑا کیا ہے اس کی اصل وجہ میں ہوں۔ اب آپ کے آنسو پوچھنا اور دنیا کے سامنے آپ کو وہ عزت واپس دلانا جس کی آپ حقدار ہیں، وہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ آپ بس مجھ پر بھروسہ رکھیے اور رونے کے بجائے اپنے ابا جان کی دیکھ بھال کیجیے۔ شہریار کی والدہ اس بڑے ہسپتال کی چیف ایڈمنسٹریٹر اور مالکن تھی اور پورا ہسپتال ان کے نام پر ہی چلتا تھا۔ شہریار نے اپنی والدہ کو فون کیا اور جھیل سیف الملوک کا پورا سچ ان کے سامنے رکھ دیا کہ کس طرح حوریہ نے اپنی جان پر کھیل کر ان کے اکلوتے بیٹے کو بچایا اور کس طرح دانیال نے اس پاکیزہ رشتے اور انسانیت کی خدمت کو بد کرداری کا نام دے کر حوریہ کو بدنام کیا۔ شہریار کی والدہ یہ سب سن کر غصے سے تڑپ اٹھی۔ انہوں نے شہریار سے کہا کہ بیٹا، جس لڑکی نے ہمارے گھر کا چراغ بجھنے سے بچایا ہے اس کی بے عزتی ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ وہ ایک فرشتہ صفت لڑکی ہے اور میں خود اس کے گھر جا کر اس کا ہاتھ تمہارے لیے مانگوں گی۔ اگلے ہی شام شہریار اپنی والدہ کو لے کر سیدھا حوریہ کے گھر پہنچ گیا۔ حوریہ کے ابا جان بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے اسپتال کی اتنی بڑی مالکہ کو اپنے غریب خانے میں دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ شہریار کی والدہ نے آگے بڑھ کر حوریہ کے ابا جان کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ بھائی صاحب، ہم یہاں آپ سے ایک بہت بڑا سوال کرنے آئے ہیں۔ آپ کی بیٹی حوریہ نے میرے بیٹے شہریار کو اپنی سانسیں دیکھ کر ایک نئی زندگی دی۔ ہم چاہتے ہیں کہ حوریہ ہمارے گھر کی بہو بنے اور شہریار کی شریک حیات بنے۔ ہم دانیال جیسے کمظرف لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو ہیرے کی قدر نہ جانیں۔ ہم حوریہ کو دنیا کی ہر خوشی اور عزت دیں گے۔ حوریہ کے ابا جان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے حوریہ کی طرف دیکھا جو دروازے کے پیچھے کھڑی خاموشی سے رو رہی تھی، لیکن یہ آنسو صدمے کے نہیں بلکہ شکرانے کے تھے۔ ابا جان نے شہریار کی والدہ سے کہا، مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ میری بیٹی کی عزت اور اس کی سچائی دنیا کے سامنے ثابت ہو گئی۔ میں اس رشتے کے لیے دل سے راضی ہوں۔ اور یوں دونوں کی شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ شادی کا دن بہت شاندار تھا اور ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ حوریہ ایک قیمتی سرخ روسی جوڑے میں کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی، لیکن اسی دوران ہال کے پچھلے حصے میں دانیال نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ حسد اور بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ سیدھا شہریار کے پاس گیا جو اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ دانیال نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ شہریار کے قریب جا کر کہا کہ ڈاکٹر شہریار، آپ جس لڑکی کو پاک دامن حور سمجھ کر اپنے گھر کی بہو بنا رہے ہیں، کیا آپ کو اس کا وہ کالا ماضی معلوم ہے جس کو چھپانے کے لیے اس کے باپ نے جلدی میں میری منتیں کر کے مجھ سے منگنی کروائی تھی؟ شہریار نے سرد نظروں سے دانیال کو دیکھا اور کہا کہ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو دانیال، ورنہ میں تمہیں یہیں دفن کر دوں گا۔ دانیال نے ہنستے ہوئے کہا کہ سچ سننے کا حوصلہ رکھیے ڈاکٹر صاحب۔ جب حوریہ میڈیکل کالج کے تیسرے سال میں تھی تو وہاں کے ایک شادی شدہ سینئر پروفیسر کو پسند کرنے لگی تھی۔ اس پروفیسر نے حوریہ کو جھوٹے خواب دکھائے اور اس کے ساتھ شادی کا وعدہ کیا۔ حوریہ ایک میڈیکل کی دنیا کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اس کے بہت قریب ہو گئی تھی، لیکن پھر اس پروفیسر کی اصلی بیوی کو سب پتہ چل گیا۔ اس کی بیوی نے یونیورسٹی کے اندر آ کر حوریہ کا گریبان پکڑا اور سب کے سامنے شدید ہنگامہ کیا۔
جس سے حریہ کی بہت بدنامی ہوئی۔ اس عورت نے حریہ کے گھر آ کر بھی محلے والوں کے سامنے تماشا کھڑا کیا اور حریہ پر گھر توڑنے کا الزام لگایا۔ اس بدنامی اور صدمے سے بچنے کے لیے حریہ کے ابا جان نے جلدی میں میرا رشتہ قبول کیا تھا تاکہ بیٹی کی عزت بچ سکے۔ مجھے یہ راز شادی طے ہونے کے بعد پتہ چلا تھا اور اسی لیے میں حریہ سے چڑھتا تھا، اس پر شک کرتا تھا۔ اب بتائیے ڈاکٹر صاحب، کیا آپ ایک ایسی لڑکی کو قبول کریں گے جس کی بدنامی کے چرچے پورے میڈیکل کالج میں رہے ہیں؟ دانیال سوچ رہا تھا کہ یہ راز سنتے ہی شہریار غصے سے پاگل ہو جائے گا اور شادی توڑ دے گا، لیکن شہریار کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس نے دانیال کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا کہ دانیال خان، تم جیسے کمظرف انسان کی یہی سوچ ہو سکتی ہے۔ حریہ نے کسی سے سچی محبت کی تھی اور اس پروفیسر نے اسے دھوکہ دیا۔ اس میں حریہ کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ ایک معصوم لڑکی تھی جو ایک مکار انسان کے جھانسے میں آ گئی۔ اس کی بدنامی اس کی غلطی نہیں بلکہ اس معاشرے کی منافقت تھی جس نے قصوروار مرد کو چھوڑ کر ایک لڑکی کو نشانہ بنایا۔ حریہ کا ماضی جو بھی تھا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میرے سامنے حریہ کا وہ حال ہے جہاں اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میری سانسیں لوٹائیں۔ وہ ایک عظیم ڈاکٹر ہے اور ایک بہترین انسان ہے۔ میں اس کے اس سچ کو جاننے کے بعد بھی اسے پورے دل سے قبول کرتا ہوں اور اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی عزت مانتا ہوں۔ اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلا لوں۔ دانیال شہریار کا یہ حوصلہ اور یہ جواب سن کر بالکل گونگا ہو گیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا آخری وار بھی خالی گیا تھا اور وہ ذلیل و خوار ہو کر ہال سے باہر نکل گیا۔ شہریار سیدھا اسٹیج پر گیا جہاں حریہ دانیال کو وہاں دیکھ کر خوف سے کانپ رہی تھی۔ شہریار نے حریہ کے سامنے جا کر اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور بہت نرمی سے کہا کہ حریہ، مجھے دانیال نے تمہارے ماضی کا سب کچھ بتا دیا ہے۔ حریہ نے جیسے ہی یہ سنا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا اور اس نے تڑپتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش کی کہ شاید شہریار بھی اب اسے چھوڑ دے گا، لیکن شہریار نے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا کہ حریہ، رو مت، جو ماضی بیت گیا وہ تمہارا امتحان تھا اور آج جو ہے وہ تمہارا انعام ہے۔ میں تمہارے ماضی کے ہر زخم کو اپنی محبت سے بھر دوں گا۔ مجھے تم پر فخر ہے اور میں دنیا کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت معجزہ ہو حریہ۔ جب حریہ نے شہریار کی آنکھوں میں اپنے لیے سچی عزت اور محبت دیکھی تو اس کے دل کا ہر خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ پورا ہال تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا اور حریہ کو اس کی پاکیزہ فطرت اور بہادری کا سب سے شاندار صلہ مل چکا تھا، جہاں ماضی کی بدنامی اب ہمیشہ کے لیے ایک خوبصورت اور معزز مستقبل میں بدل چکی تھی۔